اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 14 اگست ہے، اور جب 14 اگست آتا ہے تو ایک بہت بڑی خوشی جنسی ہے وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وہ آزاد ملک عطا کیا جس میں ہم اپنی زندگی آزادی سے گزار سکیں، اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان ہیروز کے لیے جن لوگوں نے پاکستان بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح تو مین تھے ہی، ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے نوابزادہ لیاقت علی خان، سر ظفر اللہ خان، عبدالرب نشتر اور بہت سارے اور ایسے کارکن تھے جنہوں نے پاکستان بننے میں انتھک کوشش کی۔ پاکستان جب کا ذکر آتا ہے بننے کا تو مجھے میری والدہ بھی جو سی ہیں ہجرت کر کے پاکستان آئی تھیں، ہندوستان سے پاکستان آئی تھیں۔ وہ قادیان میں مقیم تھی، گرداسپور کے علاقے میں، اور جب ان کو پتہ لگا کہ پاکستان بن گیا ہے، جو ایک خوشی کا تاثر تھا، وہ ہمیشہ بتاتی تھیں کہ کتنی ہمیں خوشی ہوئی کہ پاکستان بن گیا۔ ہوا کہ یوں تھا کہ شروع میں جب پاکستان بنا تھا اس کے نقشے کے اندر گرداسپور کا وہ علاقہ شامل تھا، جو علاقہ اب ہندوستان میں چلا گیا ہے، ایسٹ پنجاب میں چلا گیا ہے۔ یہ جب تقسیم ہوئی تھی تو یہ علاقہ کیونکہ مسلم اکثریت کا علاقہ تھا تو اس کو گرداسپور کو پاکستان کے ساتھ ملایا گیا، اور پھر پتہ نہیں راتوں رات کیا سازش ہوئی کہ وہ علاقہ کاٹ دیا گیا، اور پتہ لگا کہ جب ان کو ہجرت کرنی پڑے گی یہاں سے۔ تو میرے نانا جو سے تھے ان کے وہاں 2 مکان تھے، ایک بڑا مکان تھا جس میں خود رہتے تھے، جو بورڈنگ جو لوگ جانتے ہیں، بورڈنگ وہاں ایک اور یونیورسٹی ہے وہاں پہ، تعلیم اسلام کالج جو ہے اس کے بالکل سامنے وہ جگہ وہاں پہ رہا کرتے تھے۔ تو ان سے جو میں نے زبانی سنا کہ جب پاکستان بنا تو کیا ہوا، تو وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی جب ہمیں خبر ملی تو ہم لوگ نے اپنی تیاری کر لی کہ ہم نے تو ہجرت کرنی یہاں سے، اور بے تحاشا لوگوں نے ہجرت کی۔ جماعت کا ایک نظام تھا، اس کے تحت جماعت کو لوگوں کو کہا گیا کہ آپ لوگوں نے کسی نے خود سے نہیں چلنا، جو جماعتی سسٹم ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ وہاں پہ بہت سارے احمدی بھی رہتے تھے اور اہل سنت بھی رہتے تھے، اہل تشیع بھی رہتے تھے، اس زمانے میں سب کٹھے رہا کرتے تھے۔ قادیان میں بھی رہتے تھے، گرداسپور کے علاقے میں۔ ان کو منع کیا گیا کہ آپ لوگ بغیر تنظیم کے مت سفر کریں، کیونکہ راستے میں خطرہ ہے اور قافلوں کو لوٹا جا رہا ہے اور قتل و غارت مچائی جا رہی ہے۔ لیکن وہ زمانے میں بھی جس طرح آج کل کے مولوی حضرات ہیں، بات نہیں مانی انہوں نے، اور وہ تقریباً 80 سے 90 ہزار کا قافلہ لے کے روانہ ہو گئے گرداسپور سے، اور جس میں قادیان کے لوگ بھی تھے، بٹالہ کے لوگ بھی تھے، امرتسر سے بھی تھے لوگ۔ جب روانہ ہو گئے تو جب درمیان میں پہنچے تو ان کے اوپر حملے ہو گئے، اور حملوں کے اندر شاید چند لوگ ہی بچے ہوں اور باقی جو ان سے ہیں وہ شہید ہو گئے، اور یہ بہت بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی۔ والدہ بتاتی ہیں کہ جب ان کا قافلہ روانہ ہوا تو جماعت نے 100 ٹرکوں کا انتظام کیا تھا، جس کے اندر لوگ بیٹھ کے اپنا سامان اور جو تھوڑا ضروری سامان تھا اور لوگوں کو بٹھا کے ایک قافلے کی صورت میں آئے۔ میرے والد صاحب اس زمانے میں راولپنڈی میں رہتے تھے، والد صاحب کی شادی نہیں ہوئی تھی، والد صاحب کا نکاح ہوا تھا پہلے سے، اور والد صاحب جو سے فوراً جو سے وہ ان کے بڑے بھائی، والد صاحب کا نام فضل کریم صدیقی تھا، اور ان کے بڑے بھائی فضل الرحمان صدیقی بھی جو سے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جو سے ہیں وہ ڈیوٹی پہ لگی، اور وہ لوگ روانہ ہو گئے، قادیان روانہ ہو گئے، اور ان ٹرکوں پہ جا کے اپنی ڈیوٹیز دی جا کے ٹرکوں کو لانے میں۔ تو والد صاحب کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ جو سب سے آگے ٹرک ہوتا تھا اس ٹرک کے اوپر ایک مشین گن لگی ہوتی تھی، اس کے اوپر ان کی ڈیوٹی تھی، اور وہ سب سے آگے پہلے دستے میں جایا کرتے تھے۔ وہ لاہور تک پہنچاتے تھے ایک قافلے کو، پھر دوبارہ واپس قافلہ جاتا تھا، وہ ٹرک جاتے تھے اور دوسرے لوگوں کو لے کے آتے تھے۔ اس وقت تک وہ لوگ انتظار کرتے تھے وہاں پہ۔ تو یہ جو قافلے کئی اس میں تصویروں میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ شہید ہوئے بھی پڑے ہیں، یہ تو کچھ بھی تصویریں نہیں ہیں۔ جو والدہ بتاتی ہیں کہ راستے میں دیکھا نہیں جاتا تھا کہ سڑک کے دونوں کنارے سڑک پہ بے تحاشا انسانی اعضاء پڑے ہوتے تھے، ہاتھ کٹے ہوئے، پیر کٹے ہوئے، گردنیں کٹی ہوئی، دھڑ کٹے ہوئے، اس طرح تلواروں سے، اس زمانے میں تلواروں سے ہی مارا کرتے تھے۔
تو اتنا تکلیف دہ صورتحال تھی کہ جو دیکھنا بہت مشکل کام تھا۔ بہرحال ان لوگوں نے، یہ لوگ جو یہ بیٹھے ہوئے آپ کو تصویر میں نظر آ رہے ہیں، یہ لوگ ایسے کوئی ننگے بھوکے لوگ نہیں تھے، یہ بڑے اچھے گھروں کے رہنے والے لوگ تھے، اپنے عالی شان گھر چھوڑ کے وہ پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے، اور انہوں نے وہ قربانی دی تھی کہ جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ قربانی انہوں نے کس قسم کی دی تھی۔ انہوں نے اپنے کاروبار چھوڑ دیے، گھر چھوڑ دیے، کھیت کھلیان چھوڑ دیے پاکستان کی خاطر، اور اس میں تقریباً 1 ملین کے قریب پورے اس ہجرت کے دوران میں لوگ جو سے وہ شہید ہوئے۔ میری والدہ کی دادی جو سی ہیں وہ اسی دوران میں سفر میں جب وہ جا کے بورڈنگ میں رہیں تو وہاں بیمار ہو گئیں، اور ان کی بھی وہیں وفات ہو گئی، تو پھر جو اجتماعی قبریں خود ہی تھیں انہی کے اندر ان کو دفنایا گیا۔ تو یہ بھی ایک تکلیف دہ صورتحال تھی گھر میں کہ ان کی وفات ہوئی۔ اس طریقے سے کافی سارے عزیز و اقارب جو سے ہیں ان کی وفاتیں وہاں پہ ہوئیں، لیکن جماعت کا ایک اچھا انتظام تھا جس کے تحت راستے میں کسی بھی ہندو یا سکھ جو گرجرتے آتے تھے حملہ کرنے، ان کو ہمت نہیں ہوئی، کئیوں نے کوشش کی حملہ کرنے کی لیکن کہ وہ نزدیک نہیں آ سکے، کیونکہ خدام الانبیاء کی ڈیوٹی جو سی تھی بڑی اسٹرانگ ہوتی تھی، اور وہ باقاعدہ اپنے قافلوں کو گھیرے پہ رکھ کے جاتے تھے، ان کے آس پاس گھوڑوں پہ سوار خدام ہوتے تھے جو ان کے بالکل اسکواڈ کرتے تھے، تاکہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ رات کو بھی ڈیوٹی ہوتی تھی، اور سفر کرتے تھے وہ دن کے وقت، تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو۔ تو یہ ایک میں نے ہسٹری اس لیے بتائی ہے کہ پاکستان اتنی آسانی سے نہیں بنا تھا۔ پاکستان بنانے میں جو قربانیاں دی گئیں اور جو جماعت احمدیہ نے قربانیاں دیں اس کی بھی مثال نہیں ملتی، اور انہوں نے جس طریقے سے سسٹم کو ٹھیک رکھا اور جس طرح سے لوگوں کو نکال کے لائے، وہ احمدیوں کو نہیں وہاں سے ہجرت کروا رہے تھے، نکال رہے تھے، باقی مسلمانوں کو بھی، جو ہمارے مسلمان بھائی تھے ان کو بھی ہجرت کروانے میں ان کی مدد کی، اور ان کو باحفاظت جو سے ہیں پاکستان منتقل کیا۔ تو یہ سلسلہ جو سے ہے یہ تقریباً کئی مہینے چلتا رہا۔ یہ نہیں کہ 14 اگست کو ہی ختم ہو گیا تھا، اس کے کافی عرصے تک کئی مہینے یہ کام چلتا رہا۔ میرے والد صاحب پاکستان بننے کے کافی عرصے کے بعد جو سے ہیں واپس پاکستان آئے، والدہ پہلے آ گئی تھیں اور وہ ان کا کوئی پتہ نہیں لگا تھا، لیکن وہ اچانک ایک دن وہ آ گئے اور خیریت سے آ گئے، تو یہ الحمدللہ۔ تو یہ تھی پاکستان کی ہسٹوری۔ پاکستان جو قائد اعظم نے بنایا تھا، جو پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا، وہ آج وہ پاکستان نہیں ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جس جذبے سے پاکستان بنا تھا، جس قربانی سے پاکستان بنا تھا، وہ آج وہ پاکستان نہیں ہے۔ میں آج جب پاکستان کے حالات کو دیکھتا ہوں، کرپشن، لوٹ مار، قتل و غارت، اور اتنی بڑھتی جا رہی ہے، وہ اتنی بڑھ گئی ہے اب، اتنی کہ جب سے 70 کے بعد سے خاص طور پہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھیں ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب مذہب کے نام پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، قتل و غارت کی جا رہی ہے۔ آج مجھے ایک پارلیمنٹ کا اجلاس میں ایک تقریر سن کے انتہائی دکھ پہنچا کہ ممبر آف پارلیمنٹ جو سے ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا نام ہے سید عمران شاہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس قاتل نے پشاور میں کورٹ کے اندر ایک شخص کو قتل کیا تھا، اس معصوم قاتل کو میں کہا کہ میں دید بھی دیتا ہوں اور اس کو چھڑانے کا بندوبست کرتا ہوں، اور پھر اس کے اوپر جب انہوں نے تقریر اپنی ختم کر لی، میں آپ کو تقریر بھی سناتا ہوں۔ وہ تقریر ختم کر لی تو اسپیکر صاحب فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں نہیں مل کے ایک قانون بنا لیتے کہ آئندہ جب بھی کوئی قاتل، معصوم قاتل جو ہے کسی کو قتل کرے تو اس کو بچا لیا جائے، فوری طور پہ ایسا قانون بن جائے کہ صدارتی آرڈیننس ایسا بن جائے کہ اس کو فوری طور پہ محفوظ کر لیا جائے اور بچا لیا جائے۔ یعنی کہ آپ لائسنس ٹو کل دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر قتل بھی کرتے ہیں تو آپ کو ہم بچا لیں گے۔ تو یہ ہرگز قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ان لوگوں کا پاکستان اب بن گیا ہے جو قتل کی ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ قتل کریں، فکر نہ کریں،
قومی اسمبلی کا ممبر یہ کہہ رہا ہے، اور وہ قومی اسمبلی کا ممبر جو ہے وہ کینیڈین شہری بھی ہے اور پاکستانی شہری بھی ہے، اس کے باوجود وہ اس قسم کی حرکت کینیڈا میں جب آتے ہیں تو وہ بالکل لبرل ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں کے بھی سٹیزن ہیں اور پاکستان کے سٹیزن ہیں، دو جگہ پہ اپنا کام کرتے ہیں، جہاں وہاں پہ مارشل لا لگتا ہے تو وہ یہاں آ جاتے ہیں، اور ویسے جب پاکستان میں عام انتخابات ہوتے ہیں وہاں جا کے حصہ لیتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کا دستور ہے۔ اور وہ یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ میں اس کو جس معصوم نے قتل کیا ہے، اور قتل جس کو کیا ہے وہ بیچارہ دماغی توازن ہی اس کا خراب تھا، یہ کل بھی میں نے پروگرام میں ذکر کیا تھا، اور یہ روز کی روٹین بن گئی ہے، کیونکہ احمدیوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے کل بھی واقعہ ہوا لالا موسیٰ کے اندر، لالا موسیٰ پہ بھی ایک احمدی کے اوپر فائرنگ کی گئی۔ اب یہ جو ہے کیونکہ ان کو حکومت نے بھی اجازت دے دی ہے کہ آپ جتنے مرضی مار لیں، جس کو مرضی احمدی کو قتل کر لیں، مار لیں، آپ کو بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، کیونکہ اسمبلی نے آج جس طرح تالیاں بجائی ہیں، جس طریقے سے اس کی داد دی ہے کہ جی ہاں دید جو اس کا جو سے سب ادا کرنے کو تیار ہیں جو بھی قتل کرے گا، تو اس کے اوپر تو میں صرف ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتا ہوں۔ 12 اگست کا اتفاق کے دن ہے کہ یہ دکھوں کی بات بھی ہے، کیونکہ ہمارے شہید ہوئے ہیں، اور ایک شہید پرسوں ہوئے اور کل ایک کو پر گولیاں برسائی گئیں، اور جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر تو تکلیف پہنچتی ہے۔ بہرحال 14 اگست ملک ہم نے بنایا ہے، اور میں تمام پاکستانیوں کو دنیا بھر میں جو رہتے ہیں ان تمام لوگوں کو 14 اگست کی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ ناظرین، آپ کو میں ویڈیو وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو ویڈیو جنسی ہے وہ جو قومی اسمبلی میں شاہ صاحب نے کی، ناظرین ویڈیو دیکھیے۔ بچے کی دیت میں دوں گا، میرے جیسے کروڑوں عاشقان خاتم النبیین، غلامان خاتم النبیین اس کی دیت دیں گے۔ عمران صاحب ایک آپ کام کریں، آپ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں اور آپ نے عاشقین رسول کا ایک رول پلے کیا ہے۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ایک ایسا بل امینڈمنٹ لے کے آئیں تاکہ ہم قانون کے تحت اس جی میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جنہوں نے اس کے اندر ذکر کیا کہ یہ سزائیں نہیں ملی، آسیہ بی بی کو بھی سپریم کورٹ نے چھوڑا تھا، اور اس پہ کیس ثابت نہیں ہوا تھا، اس پہ الزامات تھے اور سب دنیا میں ثابت ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو 1500 کیس بنے ہیں وہ زیادہ تر کیسز جو ان سے ہیں وہ سنی نے سنی پہ بنائے ہوئے، یہ شیعہ نے سنی پہ، یہ زیادہ تر شیعوں پہ بنائے ہوئے ہیں، احمدیوں پہ بھی بنائے ہیں، لیکن احمدیوں کے اوپر تمام جھوٹے کیس تھے اور وہ کوئی پروف نہیں ہوتے تھے، اور اول تو احمدی پہ بنے ہی نہیں ایسا کوئی بھی کیس۔ یہ بھی جو شخص جس کو کورٹ میں مارا گیا یہ احمدی نہیں تھا، یہ احمدیت سے مرتد ہو چکا تھا، اور اس بیچارے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ ان کی ٹوٹل جو سی ناقص ان کی انفارمیشن تھی، جس کے اوپر وہ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، اور بھڑکا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں دید دوں گا اور یہ دوں گا، دید دینا دیں۔ آپ جس پلیٹ فارم پہ بنے ہیں وہاں آپ کو جسٹس کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، آپ کو اگر قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے ہیں کسی طریقے سے آپ، تو آپ نے جسٹس کرنا ہے وہاں پہ، آپ نے کورٹس کے سب مطابق فیصلے کروانے ہیں، یہ نہیں کہ آپ اس طریقے سے غیر قانونی فیصلے کرائیں۔ جو قومی اسمبلی کے تمام جو لوگ ان سے اس وقت مل کے ایک سائڈ وہ بنا لیں کہ جو بھی اندر قتل کرے گا اس کو صدارتی آرڈیننس کے تحت چھوڑ دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ ساری باتیں ہیں جو افسوس کی باتیں ہیں، ان لوگوں نے پاکستان کا ایک مذاق بنا لیا ہے، ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے کہ حبیب جالب نے یہ خوب کہا ہے کہ خاک میں مل گئے نگینے لوگ، حکمراں بن گئے، اس طرح کے لوگ جو ہیں جو بن گئے ہیں، جو نہ ان میں عقل ہے نہ شعور ہے، نہ یہ پتن کس طریقے سے جعلی ووٹوں کے ذریعے سے اسمبلی کے ممبر بن گئے ہیں، اور ان کو اس بات کا ہوش نہیں کہ آپ جس رتبے میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے، آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کل کو آپ ایک قانون بنا لیں گے اور دنیا کے اندر پھر آپ کے اوپر آگے آپ لوگ کئی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، مزید ایسی تکلیفوں میں پڑ جائے گی یہ قوم جنسی ہے آپ کی ناقص سیاست کی وجہ سے۔ تو ناظرین، 14 اگست تمام لوگوں کو مبارک ہو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔